السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے شوگر کے حوالے سے، یعنی جن لوگوں کو شوگر ہوتی ہے اور ان کے زخم ہو جاتے ہیں تو وہ زخم ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ آگے سے آگے بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج کی ویڈیو ہے، تو انشاءاللہ میں اس میں مکمل علاج کے بارے میں آپ کو آگاہی مہیا کروں گا۔ تو علاج بتانے سے پہلے درود پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ آج کا موضوع میں نے اس کا ٹاپک جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کیا ہے کہ شوگر کے وہ زخم جو کہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے ہیں، تو ان کا کیا علاج کرنا چاہیے۔ بنیادی طور پہ تو شوگر ایک ایسی ان امراض میں شامل ہوتی ہے جو کہ ہٹھیلی امراض ہیں، جو کہ اگر ایک دفعہ کسی مریض کو لگ جاتی ہیں یا جو تندرست آدمی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ شوگر کہہ لیں کہ اس کی موت آنے تک یا اس کے فوت ہونے تک وہ اس کے ساتھ چمٹی رہتی ہے۔ لیکن اس کو روکا جا سکتا ہے، اس کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے، لیکن جو لوگ پرہیز نہیں کرتے ہیں، ہر میٹھی چیز اور اس طرح چکنائیاں اور اس طرح پروٹین سے بھرپور غذائیں کھاتے رہتے ہیں، تو وہ پھر بجائے ختم ہونے کے وہ آگے سے آگے یہ مرض بڑھتا رہتا ہے۔ تو جب یہ شوگر جو ہے بڑھتے بڑھتے گولیاں کھا کھا کے لوگ تنگ پڑ جاتے ہیں، شوگر کنٹرول نہیں ہوتی، پھر وہ انسولین پہ آ جاتے ہیں، انسولین لگواتے رہتے ہیں مختلف پوائنٹ۔ تو بعض دفعہ ان کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے یا کوئی زخم بن جاتا ہے یا کوئی پھوڑا نکل آتا ہے، تو وہ پھوڑا جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا، زخم ہو جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا ہے۔ تو اس میں بنیادی طور پہ جو ہمیں علاج کرنا چاہیے کہ سب سے پہلی پریورٹی تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی شوگر کو کنٹرول کریں، یعنی جتنی میٹھی چیزیں ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، پروٹین سے بھرپور غذائیں جو ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، فاسٹ فوڈز، کولا مشروبات، اس قسم کی جتنی بھی اینیمل چیزیں ہیں ان سے دور رہا جائے، پرہیز کی جائے، تو انشاءاللہ یہ ایسا ایسا یہ مرض کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بنیادی طور پہ میں کچھ ایسی غذاؤں کے بارے میں بھی آپ کو آگاہی دوں گا کہ جو شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں اگر وہ ان غذاؤں کو اختیار کر لیں، پراپر طریقے سے وہ ان کو لے کے چلتے رہیں، تو انشاءاللہ شوگر کنٹرول میں بھی رہے گی۔ اگر ان کو کوئی زخم وغیرہ ہو جاتا ہے یا کوئی پھوڑا نکل جاتا ہے تو بآسانی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس میں بنیادی طور پہ جتنی یہ میٹھی والی چیزیں، جتنی چکنائیاں ہیں، جتنی فاسٹ فوڈز ہیں، کولا مشروبات ہیں، تو ان سے بالکل اپنے آپ کو روک دیا جائے، یعنی بالکل پرہیز کیا جائے، ایسی غذائیں بالکل نہ کھائی جائیں۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ جو کا دلیا آپ کھا سکتے ہیں، یہ چنے کا آٹا جو ہے یہ آپ کھا سکتے ہیں، بھنے ہوئے چنے جو ہیں یہ آپ کھا سکتے ہیں۔ اس میں ایک اور چیز بلکہ میں اپنے مریضوں کو یہ آگاہی بھی دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ 3 4 قسم کے یہ جو آٹے ہیں اگر یہ آپ یہ اجناس اگر مکس کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کی شوگر آگے نہیں بڑھے گی بلکہ کنٹرول میں رہے گی۔ اس میں کیا چیز ہے، اس میں 1 پاؤ آپ گندم کا لے لیں، 1 پاؤ آپ چنے کا لے لیں، 1 پاؤ آپ جو کا لے لیں اور 1 پاؤ باجرہ کا لے لیں۔ یہ 4 اجناس مارکیٹ سے مل جاتی ہیں، غلہ منڈی سے مل جاتی ہیں یہ چاروں، بلکہ آٹے بھی آج کل تو یہ مشین یہ جو جتنی یہ چکیاں ہوتی ہیں جو آٹا پیسنے والی ہوتی ہیں ان کے پاس بھی یہ مہیا ہوتا ہے، تو یہ آپ ان سے خرید لیں، 1 1 پاؤ لے لیں، تجرباتی طور پہ یہ صرف آپ 5 کلو لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو آپس میں مکس کر کے چاروں آٹوں کو آپ نے اپنی روٹی جو ہے وہ صبح دوپہر شام جو کھانی ہے آپ نے اسی آٹے کے ساتھ روٹی بنا کے آپ کھائیں۔ یقین کریں کہ اگر آپ 1 مہینہ لگاتار یہ روٹی استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ شوگر آپ کی بڑھنے نہیں دے گی بلکہ آپ کی ایسا ایسا شوگر کنٹرول میں آ جائے۔ تو اس کے علاوہ یہ آج کے جو ہمارا مین ٹاپک جو میں نے آپ کے سامنے گوشت گزار کیا بھی تھا کہ جو زخم ہوتے ہیں، آج ہم نے اس زخموں کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ بنیادی چیز یہی ہوتی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ شوگر کو پہلے کنٹرول کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر شوگر کنٹرول ہو جائے گی تو وہ زخم جو ہے وہ بھی ایسا ایسا ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس میں اگر کسی کو کوئی ایسا پھوڑا نکل آتا ہے، کوئی زخم بن جاتا ہے، تو اس کے اوپر شہد جو ہے یہ شہد اگر آپ اس کے اوپر چسپاں کرتے ہیں، اس کو لگاتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ایسا ایسا تھوڑی مقدار میں اس کو پہلے آپ یہ جو نیم کا درخت ہوتا ہے اس کے پتے آپ لے لیں، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے زخم کو واش کریں، پھوڑے کو واش کریں، دھوئیں اس کو پہلے اچھے طریقے سے، اس کے بعد تھوڑی مقدار میں اوپر شہد لگاتے رہیں۔
یہ آپ چند دن لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ ایسا ایسا آپ کا یہ جو زخم جو ہے یہ بھر جائے گا، آپ کا اگر کوئی ایسا پھوڑا نکلا ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ ایسا ایسا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بنیادی بات پھر میں یہی آپ کی گوش گزار کروں گا کہ اپنی غذا کو کنٹرول کریں، چہل قدمی کریں، ورزش کیا کریں، واک کریں۔ اگر یہ آپ تمام روزمرہ یہ معاملات اگر اختیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ایسا ایسا آپ کی شوگر بھی کنٹرول ہوگی، اور یہ آپ کا جسم جب رننگ کے اندر آئے گا تو انشاءاللہ یہ ایسا ایسا آپ کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی، اور ایسے کوئی زخم اگر آپ کے جسم میں بن جاتے ہیں تو انشاءاللہ ایسا ایسا ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔